صبح و شام کے اذکار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی پڑھنے والا شخص جنات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ صبح اور شام ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ضروری ہے۔ مندرجہ ذیل صورتوں کی تلاوت ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہے۔ صبح اور شام تین مرتبہ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد مندرجہ ذیل کلمہ توحید 10 مرتبہ پڑھے تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 10 برائیاں معاف کی جاتی ہیں اور 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں، اور یہ دعا بنی اسماعیل میں سے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہیں۔ یہ دعا پڑھنے والا شخص صبح سے شام تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ صبح اور شام 10 مرتبہ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کی حمد ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ صبح اور شام 3 مرتبہ یہ دعا لازمی پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نام کے ساتھ، جس کے نام کے ساتھ زمین اور آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو شخص شام کے وقت یہ دعا 3 مرتبہ پڑھے، اسے اس رات زہریلے جانور کا ڈنگ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کے بعد ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ دعا بھی صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ اس کا ترجمہ ہے، میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ پکڑتی ہوں اس چیز کی شر سے جو اس نے پیدا کی۔ اس کے بعد اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ ترجمہ، اے اللہ مجھے میرے جسم میں عافیت دے، اے اللہ مجھے میرے کانوں میں عافیت دے، اے اللہ مجھے میری آنکھوں میں عافیت دے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اے اللہ میں کفر اور فقر سے تیری پناہ چاہتی ہوں اور قبر عذاب سے تیری پناہ چاہتی ہوں، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ صبح اور شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ صبح کی نماز سے اشراق تک مسلسل ذکر کرنے سے یہ کلمات کہنا زیادہ وزنی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ ترجمہ، اللہ پاک ہے اور اپنی تعریف کے ساتھ ہے، اپنی مخلوق کی گنتی کے برابر اور اپنے نفس کی رضا کے برابر اور اپنے عرش کے وزن کے برابر اور اپنے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ صبح کے وقت 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اصبحنا امسینا علی فطرۃ الاسلام وکلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اس کا ترجمہ، ہم نے صبح شام کی فطری اسلام اور کلمہ اخلاص پر اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام حنیف فرما بردار کی ملت پر، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ یہ دعا صبح اور شام 1 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ اصبحنا واصبح الملک امسینا وامسی الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رب اسألک خیر ما فی هذا اليوم هذه اللیلۃ وخیر ما بعدها واعوذ بک من شر ما فی هذا اليوم هذه الليل وشر ما بعدها رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر رب اعوذ بک من عذاب النار وعذاب فی القبر۔ ترجمہ دیکھیں، ہم نے صبح کی اور اللہ کے ملک نے صبح کی، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس میں جو ہم نے ترجمہ کیا ہے امسینا و امسل ملک، یہ شام کے لیے ہے، اور ہذہ اللیلۃ یہ جو ہے ہماری رات کا اس میں ترجمہ آئے گا، اور صبح اور شام میں ہم نے یہ فرق کرنا ہے۔ اصبحنا و اصبح الملک، اس کی جگہ پر شام میں اگر پڑھ رہے ہیں تو امسینا و امسی الملک پڑھیں گے، اور اگر صبح پڑھ رہے ہیں تو اصبحنا و اصبح الملک۔ ہم نے صبح کی، شام کی، اور اللہ کے ملک نے صبح کی، شام کی، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے حمد ہے،
اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے رب، اس دن میں، اس رات میں جو خیر ہے اور اس کے بعد میں جو خیر ہے، میں اس کا تجھ سے سوال کرتی ہوں، اور اس دن کی، اس رات کی شر سے اور اس کے بعد والے کی شر سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ اے میرے رب، میں سستی اور بڑھاپے کی برائی سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ اے میرے رب، میں آگ کے عذاب اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ اس کے بعد اللہم بکا اصبحنا و بکا امسینا و بکا نحیا و بکا نموت و الیک النشور۔ ترجمہ: اے اللہ، تیرے نام کے ساتھ ہم نے صبح کی، اور تیرے نام کے ساتھ ہم نے شام کی، اور تیرے ساتھ ہم زندہ رہیں، اور تیرے نام کے ساتھ ہم مریں گے، اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یہ دعا ہم نے صبح اور شام ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ اللہم انی اصبحت امسیت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک و رسولک۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے اس حال میں صبح کی کہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں، اور تیرا عرش اٹھانے والوں کو، تیرے فرشتوں کو اور تیری تمام مخلوق کو گواہ بناتی ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، اور تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ یہ دعا ہم نے صبح اور شام 4 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ ترجمہ دیکھیں: اے اللہ، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ، میں اپنے دین، اپنی دنیا اور اپنے اہلِ اور اپنے مال میں تجھ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ، میرے پردے والی چیزوں پر پردہ ڈال دے، اور میری گھبراہٹ کو امن میں رکھ۔ اے اللہ، میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میری دائیں طرف سے، میری بائیں طرف سے اور میرے اوپر سے میری حفاظت کر، اور اس بات سے میں تیری عظمت کی پناہ چاہتی ہوں کہ اپنے نیچے سے ہلاک کی جاؤں۔ صبح اور شام 1 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ دعا پڑھے اور شام سے پہلے مر جائے، وہ شخص جنتی ہے، اور جو رات کو پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے مر جائے، وہ بھی جنتی ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں تیرے عہدے اور وعدے پر قائم ہوں۔ جس قدر طاقت رکھتا ہوں، میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اپنے آپ پر تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، بس مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی بخشنے والی ذات نہیں، کیونکہ تیرے سوا گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔ صبح اور شام 1 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ اللہم عالم الغیب والشہادۃ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم۔ صبح اور شام 1 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، اے غیب اور حاضر کو جاننے والے، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے، ہر چیز کے پروردگار اور مالک، میں شہادت دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کی شر سے اور شیطان کی شر سے، اور اس بات سے کہ میں اپنے نفس پر برائی کا ارتکاب کروں یا کسی مسلم سے برائی کروں۔ مندرجہ ذیل کلمات پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کے ان تمام کاموں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں جس سے وہ فکر مند رہتے ہیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے اس پر بھروسہ کیا، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ صبح اور شام 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عینی۔ صبح اور شام 1 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔
رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ صبح اور شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، پورے دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ جو شخص درج ذیل کلمات پڑھے گا اس کے عمل سے کسی کا عمل افضل نہیں ہوگا اور اس کے صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے اگر 4 سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ صبح اور شام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صبح اور شام 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ کہ آپ صبح اور شام کے اذکار لازمی کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔